تو ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر ہم نیگوسیشنز کے لیے سب کے لیے تیار ہیں اور ہم یہاں رکیں گے نہیں۔ اگر کوئی بھی بلسان گورنمنٹ سے آ کر ہمیں کمیٹی کے نام پر یہاں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، سب سے بھی میرا یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے کہ پلیز یہ کوششیں ترک کر دیں۔ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہے، لیکن نیگوسیشنز کے لیے سب سے پہلے ایک سنجیدگی بھی دکھانی چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوا وہ سب کے سامنے ظاہر ہے۔ جو تشدد ہمارے ساتھ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انٹرنل ایشو کے نام پر ہمارے سب سے پہلے مطالبے جو UN کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اس کو مذاکراتی ٹیم یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنل ایشو ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم جاتے ہیں بلوچستان میں آپ کی نسل کشی آج کی نہیں ہے، یہ دہائیوں سے یہ پروسیس چل رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب پاکستان UN کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے اور اس کے ساتھ سگنیٹری ہے، اس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی تمام UN کے چارٹر کو سائن کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں UN کی کمیٹی آئے اور ورکنگ گروپ کی کمیٹی مل کر بلوچستان میں ہونے والی جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کا نوٹس لیں۔ اور غیر سنجیدگی کی عالم یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ اتنا جینوئن ایشو لے کر آئے ہیں اور ہر کسی کو یہ لگتا ہے وہ آ کر اپنی سیاست یہاں کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشن قریب ہے تو ان کو سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم آ کر ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں۔ جو کمیٹی وفاق کی طرف سے بنائی گئی تھی اس نے ابھی تک ہمیں کانٹیکٹ ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارے کیمپ میں ہر دن کے ساتھ جو ہے نا تعداد بڑھ رہی ہے، فیملیز آ رہے ہیں، پورے بلوچستان سے لوگ ہمیں جو ہے نا کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں اور اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور یہ موومنٹ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، اس میں پشتون بھی سولیڈیرٹی کر رہے ہیں، سندھی بھی کر رہے ہیں، گلگت کے بھی لوگ کر رہے ہیں، کشمیری بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا بیانیہ کلیئر ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنجیدگی دکھائی جائے۔ اس دوران 1 درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، یہ آپ کی سنجیدگی ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے پیاروں کو رہا کریں۔ یہ کوئی ڈومین نہیں ہے کہ ہم کمیٹی بنائیں گے، 6 مہینے کا وقت دیں گے، اور کتنا وقت آپ لوگوں کو چاہیے، اور کتنے دنوں تک اور کتنے سالوں تک لوگوں کو آپ ایکسٹرا جوڈیشلی جو ہے نا ڈیٹین کریں گے، ان کو ٹارچر کریں گے؟ تو یہ سنجیدگی ہے۔ اور یہاں آ کر ہمارے درنگاہ میں لوگ اپنی میڈیا کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ جس طرح آپ نے عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، جس طرح آپ نے بلوچ اسٹوڈنٹس کے خلاف سینکڑوں FIR کیے، آپ سنجیدگی دکھائیں۔ سب سے پہلے اس عمل کو روکیں۔ جو لوگ جبری طور پر گمشدگی کے عمل میں آج بھی ملوث ہے ان کو روکیں۔ پرسوں جو ہے نا کولو اور گزدار سے انہوں نے 4 لوگوں کو ایک ساتھ اٹھایا، یہ ان کی سنجیدگی ہے۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان تعداد کو رہا کرنے کی بجائے وہ اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے، آج 4واں دن ہے، اور 4تھے دن کے دوران بھی کوئی ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو رہا ہو چکا ہو۔ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی، یہ تحریک بڑھتی جائے گی، اور اگر ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے مذاکرات نہیں کیے گئے تو ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کی طرف بھی جائیں، ہو سکتا ہے ہم UN کی دفتر کی طرف بھی جائیں، اور ہو سکتا ہے ہم اپنا اگلا قدم جو ہے نا ریڈ زون کی طرف کریں۔ ہم تشدد سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے مطالبات بالکل جینوئن، لیگل اور انسانی حقوق کے تمام دائروں کار کے ساتھ ہے۔ ہمارے مطالبات پر ہم ہر کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کے نام پر آ کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ابھی یہاں سے اٹھ کر بلوچستان جائیں۔ بلوچستان کی حکومت جب ہم لوگ وہاں پہ تھے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ کی حکومت کے وزیر اطلاعات سمیت سب کے سب آج بھی ہمارے خلاف جو ہے نا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی ہو یا جانا چکزئی ہو، سب کے سب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ آ کر ہمیں یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد ہم کچھ کریں گے، کمیٹی بناتے ہیں، کمیٹی میں آپ ہمارا نام ڈالو۔ یہ کس لیے کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ اس طرح کی غیر انسانی جو عمل کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی سنجیدگی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ موومنٹ یہاں رکے گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم یہاں نہیں رکیں گے، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پورے بلوچستان سے، پورے پاکستان سے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں، ہم یہی بیٹھے رہیں گے، لیکن ہم آپ کو بار کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اب دبانے کی کوشش نہ کریں۔ اس مسئلے کو، یہ اتنا جینوئن مسئلہ ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں،
اور بار بار آ کر ہمارے لوگوں کو جھوٹی امیدیں دینا اور یہ بیانیاں لانا کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں ہیں. کون آیا ہے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے؟ اس سردی میں کیوں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ کیا آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہے یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ یہاں اتنی زیادہ فیملیز ہے، سب کو چیسٹ انفیکشن ہو چکا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو ہر رات ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، ہر رات کوئی نہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کے اسکول متاثر ہو گئے، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں واپس جانے سے انکاری ہے، کیونکہ یہ تقریباً 14 سالوں سے 15 سالوں سے اپنے پیاروں کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. کیوں عدلیہ، کیوں جوڈیشری، کیوں یہ قومی اسمبلیاں، یہ صوبائی اسمبلیاں اس جینوئن مسئلے کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن بات کرنے کی عوض آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی. سب سے پہلے اس عمل کو روکنا ہوگا جو جبری گمشدگی کا آپ نے عمل ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالاج کے قاتلوں کو آپ کو سزا دینی پڑے گی. کون سا لیگل پروسیڈنگ ہے؟ 40 ڈیز سے ابو ہو چکے ہیں. وہ بندہ آپ کی ہی قید میں تھا، حراست میں تھا، آپ لوگوں نے اس کو مارا. اس کے علاوہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات یہ جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس تیار ہے، اور وہ لسٹ ہر دن اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے. ہر دن اس میں 10-15 لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے، اس کے بعد سے کوئی آیا ہی نہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. جو ہمارے ساتھ تشدد ہوا وہ انٹرنل ایشو تھا. بالاج کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی اس کو مارا گیا، اور وہی عدالتیں آج بھی کالا کوٹ پہن کر بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ انصاف فراہم کر سکتے ہیں. ان کو شرم نہیں آئی ابھی تک. جس دن بالاج کا قتل ہونا تھا اسی دن عدلیہ کو بائیکاٹ کرنا تھا عدالتوں کا. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانی چاہیے تھی، نہ کہ بلوچ اس کو لے کر جاتا، نہ کہ بالاج کی فیملی اس لاش کے ساتھ دھرنا دیتی. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے اس جج کے سامنے اس بندے کو آپ لوگوں نے پیش کیا، وہ ریمانڈ میں گیا، اس کو مارنے والا آپ کا ادارہ تھا، اور اب تک آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. یہ کب تک آپ ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک آپ اسی بیہیویئر کے ساتھ جو ہے نا اس طرح لوگوں کو رول کرتے رہیں گے، اور جو آپ کے کرتوتے ہیں ان کو چھپاتے رہیں گے؟ اس سے صاف ظاہر ہے، ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ یہ جو عمل چل رہا ہے، یہ جو جینوسائیڈ چل رہا ہے، اس میں پاکستان کے تمام ادارے آج بھی شامل ہیں. 40 دن ہو چکے ہیں. کیوں آپ کا چیف جسٹس اس کا نوٹس نہیں لیتا؟ کیوں آپ کا چیف جسٹس سب سے پہلے جن اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا، جن کے FIRs لگے، اس کو جو ہے نا کوش نہیں کرتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی؟ کیوں آپ کا انسٹیٹیوشن جا کے اسلام آباد پولیس کو کٹرے میں نہیں لاتا ہے؟ کیوں اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی ہے کہ کس کے کہنے پر آپ نے ان عورتوں اور بچوں کو مارا؟ کیا معافی مانگنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ اور سنجیدگی کے نام پر آپ اپنے ٹاؤٹس کو یہاں بیچتے ہیں، ٹاؤٹس کو بیچتے ہیں کہ ہمیں ڈرا سکے، دمکا سکے کہ اٹھ جاؤ. یہ اس مسئلے کا حل آپ اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. میں پھر سے انہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ موومنٹ یہاں نہیں رکے گی. ہمیں ضرورت پڑی ہم پورے بلوچستان کو بھی یہاں بٹھا سکتے ہیں، اور جتنے دن بیٹھنا پڑے ہم اتنے دن یہاں بیٹھیں گے. اس مسئلے پر آپ لوگوں کی بے حسی کو میں دیکھ رہی ہوں، آپ لوگ کی غیر سنجیدگی کو دیکھ رہی ہوں. مجھے شرم آتی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ادارے. اور اب میں آپ سب سے یہی پوچھنا چاہوں گی، کس منہ سے آپ لوگ ووٹ لینے جاؤ گے؟ کس منہ سے آپ جب جاؤ گے اور لوگوں کو بولو گے ہم آپ کے حقوق کی تحفظ کر سکتے ہیں؟ یہ ہے آپ جس طرح ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا رویہ ہے نا، جو سنجیدگی ہے کہ دن پہ دن یہ لسٹ بڑھ رہی ہے. کس کو آپ نے ریا کیا ہے؟ ریا کرے سب کو. ایک نیگوسیشنز کے نام پر 3 لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد کسی نے ہمیں رابطہ نہیں کیا، کوئی ہمارے پاس نہیں آیا. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے نام پر ہم کسی تسلی کر کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو اختیاردار ادارے ہیں، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، جو بھی ہے، وہ آئے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں. یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 دہائیوں کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی گفتگو کرتے گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کو عزت نہیں دی، رسپیکٹ نہیں دی، اور آپ ان کو اچھوت سمجھ رہی ہیں. تو کیسا رسپانس کریں گے؟ دیکھیے مجھے افسوس ہوتا ہے، وہ مسلسل 2 دن آئی، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں. مجھ پر بھروسہ کریں. حالانکہ وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہے ان کے بیانات میڈیا میں ہیں. سرفراز بگٹی ہو یا جان اچکزی ہو، یا جتنے بھی لوگ ہیں، جو حکومت ہے، ٹھیک ہے، وہ بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے. اس موومنٹ کے دوران ہی انہوں نے درجن پر لوگ پھر سے گمشدہ کر دیے. یہ ان کی سنجیدگی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بیٹھ. قرآن لا کر دکھانا، اپنے قرآن کے نام پر عورتوں سے ان کے بچے چھین لیے. وہ عورتیں قرآن آپ کے پاؤں پر رکھتے کہ میرے بیٹے کو نہیں لے کر، جب آپ نے اس قرآن کو لات ماری ہے، اور قرآن کے نام پر آپ نے نوروز خان کو جو ہے نا پیچھے ہٹایا. کیا یہ لوگ اختیار رکھتے ہیں کس مسئلے کو حل کر سکے؟ ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کرنے کے عوض جو ہے نا
ہماری جو تحریک ہے اس کو سبوتاج نہیں کیا جائے, ہماری جو تحریک ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کیے جائیں. میں بار بار ان سے پوچھتی رہی آپ کس کی طرف سے آئی ہیں, تو وہ یہ بول رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں. میں نے ان سے یہ کہا آپ ایز اے بلوچ آئے ہیں تو میں آپ کو ایک تصویر دیتی ہوں, وہ تصویر لے کر آپ بیٹھ جائیں, کیونکہ بلوچستان ایسا ہی کر رہا ہے. اور بلوچ آج جو ہے نا سراپا احتجاج ہے. آپ اگر ایز اے بلوچ آئے تو آپ بیٹھے اس موومنٹ کا حصہ بنیں, اس موومنٹ کو ختم کرنے کی جو سازشیں آپ کی اس پر عمل نہ کریں. بلاچ کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نام آپ لوگوں نے دیے وہ انڈر کسٹڈی ہے, قانون اور آئین کے انڈر ان کے خلاف کام ہو رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھیں کہ واقعی جو انہوں نے یہ بات کی یہ درست؟ دیکھیں یہ اس کو ایک کیس سے اسپیسیفک لگا کر آپ جو ہے نا اس موومنٹ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بالاچ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. یہ کون سا کورٹ پروسیڈنگ ہے جب ایک شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہے, اور بالاچ کو سزا دینا وہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. ابھی تک دوسرے 6 مطالبوں پر کسی نے ڈسکشن نہیں کیا, کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا ہے, اور بالاچ کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں دی گئی. ان کو سسپینڈ تو ضرور کیا گیا ہے لیکن ان کو سزا نہیں دی گئی ہے. وہ انسٹیٹیوشن جس کے ختم کرنے کا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس پر کسی نے بات نہیں کی. بالاچ کو قتل کرنے والے وہ 3 لوگ نہیں تھے جو ان کو سسپینڈ کر کے ان کو سزا دیں گے. بالاچ کو قتل کرنے والا CTD تھا, اس نے آرڈر جاری کیے. ہمارے پاس اب بھی لسٹ موجود ہے, CTD نے 38 کے قریب لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا ہے. وہ افراد جو سپاہی ہیں ان کو ہم سسپینڈ کرائے یا ان کو سزا دیں, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ روکنے کی بات کوئی نہیں کر رہا, کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کر سکے. مطلب اگر آپ آج اس موومنٹ کو یہاں کلش کریں گے, کیا یہ لوگ پھر سے نہیں آئیں گے؟ 2 دن سے وہ مسلسل آ رہی ہیں یہی ایز اے بلوچ. وہ بول رہی ہے میں ایز اے بلوچ آ رہی ہوں. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کا عہدہ کیا ہے تو پہلے تو انہوں نے کہا میں ایز اے بلوچ آ رہی ہوں, میری اثر رسوخ ہے, میں آپ کو لنک کرا سکتی ہوں لوگوں کے ساتھ. پھر بھی اب نے یہی پیغام دیا. جو بھی اس پیغام کے ساتھ آتا ہے, ہم بارہا کہہ چکے ہیں, جو طاقتور قوتیں ان کو یہی پیغام دے کہ سنجیدگی دکھائیں. سب سے پہلے جبری گمشدگی کا جو عمل ہے اس کو روکیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو خاندان ہمارے پاس پیچھے کھڑے ہیں ان کے لوگوں کو رہا کرے. اس میں کیا پروسیڈنگ کی ضرورت ہے؟ آپ کے قید خانوں میں اگر کسی کو مار بھی دیا, ہم یہی بول رہے ہیں اسٹیٹس کلیئر کریں, آئیں اور بولیں, لیکن اس مسئلے کو طول نہ دیں. یہ نہ کہیں کہ بس آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں, ہم 6 مہینے میں مسئلہ حل کریں گے. ہمارے پاس ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بن چکی ہے. سب سے پہلے اگر کوئی بھی حکومت, کوئی بھی وفاق کا ادارہ آ کر یہ کہتا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں اپنی پچھلی کمیٹیوں کا جتنا یہ فیصلہ لائے سامنے. جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی, جو سب سے پہلے اس بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی کے خلاف بنی, 2022 میں شہباز شریف کی جو ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی 2 مہینے کے لیے, 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کریں گے, اور اس کے بعد بھی بالاچ شہید ہوئے, اور اس کے بعد بھی شکور شہید ہوئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایشورٹی عمران خان نے بھی دی تھی, ہمیں ایشورٹی نواز شریف نے بھی, حکومت نے بھی دی تھی, لیکن اس ایشورٹی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمیٹیاں اس ملک میں صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سبوتاش کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹون ہے, ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سختی سے بات کر رہی ہیں. ہم جب اب ہماری بات میں وزن ہے, ہم لاجک کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ لوگ آج یہاں نہیں آئے ہیں, یہ اتنے عرصے سے آپ کی عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں, پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے, لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا. اگر کوئی بھی یہ الیکشن کے دوران جو ہے نا آ کر اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتا ہے تو میں سب کو گزارش کرتی ہوں, میری اپیل ہے اس سے کہ نہ کریں. وہ جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سبوتاش اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں, جبری گمشدگیوں کو ختم کریں. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیے جائیں, اپنی انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے. تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے کہ UN کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے. وہ پہلے بھی آئی ہے, اور پاکستان کیونکہ UN کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے, اس میں ہم نہیں بول رہے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں, ہمارے پاس ثبوت ہے, شواہد ہے. یہ جتنے خاندان ہیں آئیے, میں آپ کو ایک سے ملا سکتی ہوں. 10 سالوں سے ان کے پیارے لاپتہ ہے, لیکن وہ کبھی سامنے نہیں ہے. ان کو اس طرح تک ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے, جو وزیر ہے ان کی طرف سے, اور لوکل جو ٹاؤٹس ڈیتھ اسکواڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. آگے کا عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے, وہ اب اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہم یہی رہیں گے.
हमारा आगे का लाए अमल अगर हमें सुना नहीं गया, हम सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी अपने धरने को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आगे जिस जगह पे हमें जाना हुआ हम उस जगह जाएंगे, लेकिन ये तहरीक यहाँ खत्म नहीं होगी। तो साहब आपने फरमाया कि अभी मुख्तलिफ सियासी जमातें, नवाज शरीफ का जिक्र आपने किया, इमरान खान का जिक्र किया, अभी खातून आई थी, अगर इन पर आपको भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं आप मुतमईन नहीं है, तो फिर कौन सी शख्सियत है कि वो आपको दिलासा दे सकती है, वो आपको मुतमईन कर सकती है, तब आप जाके सेटिस्फाइड नहीं आ। देखिए, दिलासे की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि कोई बंदा बोले दिलासे की जरूरत है ही नहीं। आपकी स्टेट की एजेंसीज इस चीज में इन्वॉल्व है, आप इसको रोकें, प्रैक्टिकली एक्ट करें। दिलासा मुझे पंजाब की पूरी आवाम दे रही है, पाकिस्तान की पूरी आवाम आ रही है मेरे साथ, हमारे साथ, इन माओ के साथ सॉलिडेरिटी कर रही है। वो आते हैं हमारे धरने गांव में बैठते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, ये वो दिलासा दे सकते हैं। देखिए, वो मैं स्टेट से पूछती हूँ, जो भी यकीनदानी नहीं, एक्ट करना चाहिए, दिलासे नहीं देना चाहिए, अमल करना चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। अगर स्टेट की कोई भी बलसान गवर्नमेंट भी अगर संजीदा है तो सबसे पहले उसको जिगरी गुमशुदगी को रोकना है। क्या वो रोकने में कामयाब हुई है? नहीं हुई। 40 दिनों से ये खानदानों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्या ये इनके प्यारे रिहा हुए? नहीं हुए। ये संजीदगी है। हमने किसी को नॉमिनेट नहीं किया है। इवन तो कोई भी आकर हमें ये कहेगा, इख्तियारदार होने का मतलब ये कि वो इशू को वाकई तौर पर सॉल्व करना चाहता है, इसको पीछे नहीं। दिलासे की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारे प्यारे लौटा दो। आपने बालाज के कातलों को गिरफ्तार किया है ना, सस्पेंड किया है ना, तो सजा दो उन्हें। इससे ज्यादा और शवाहिद आपको क्या चाहिए? बालाज इन कस्टडी आप लोगों ने मारा है, सीटीडी वो अदारा है जिसने बालाज को मारा है, खत्म करो उसको, गैर मुसल्लह करो। डेथ स्क्वाड्स वो अदारे हैं, वो टोलियां हैं जो आपकी ही स्टेट ने बनाई है, जिस पर यूएन ने भी इंकशाफात किए हैं, जो मास ग्रेव्स बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुई। इस पर तो और डिबेट करने की जरूरत नहीं, इस पर तो किसी दिलासे की जरूरत नहीं है। तो दिलासा किससे ले रहे हैं हम लोग? आप इस स्टेट को चला रहे हो, ये स्टेट आपका, ये जुडिशरी आपकी है, केसेस आपके, क्या आप इसका नोटिस नहीं ले सकते हो? सबसे पहली बात, हमारे मेन मुतालबात को छोड़िए, सबसे पहली बात जो इस्लामाबाद में हमारे साथ हुआ, उसकी किस चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी ली? क्या इस्लामाबाद पुलिस को इंक्वायरी के लिए कटहरे में लाया गया कि आपने अमल किया? क्यों किया? पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टूडेंट्स को 8-8 दिन तक इलीगली डिटेन किया गया। वो FIR अभी भी चल रही है। हमसे कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। 3 दिन पहले अब चौकी में जो है ना, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ FIR हुई। पूरे बलोचिस्तान में दर्जन भर FIR किए गए जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा थे। ये क्या है? ये आपकी संजीदगी है? मतलब आप क्या चाहते हैं? यहाँ से आपकी संजीदगी का अंदाजा हो रहा है। आप हमें ब्लेम करा सकते हैं, दुनिया के सामने एक बयानिया ला सकते हैं, लेकिन दुनिया आपके वार क्राइम्स को देख रही है। आप जिस अमल के खिलाफ ये मूवमेंट यहाँ पहुंची है, आप उस अमल को उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। अब संजीदगी तो दिखाएं। एक संजीदगी ये भी तो होनी चाहिए कि जो आपके पास इतनी बड़ी फहरिस्त है वो लाएं, उन लोगों को रिहा करें, अपने अदालतों में पेश करें। थैंक यू।